اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا معلیٰ، زیارت امام حسین اور زیارت حضرت ابوالفضل العباس۔ کربلا کی زیارتوں کے اندر جو عموماً طریقہ کار رائج ہے کہ مومنین کرام سرکار وفا کی زیارت کو جاتے ہیں اور پھر سید الشہداء کی زیارت کو جاتے ہیں۔ جب سرکار وفا کی زیارت کو پہنچے تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جو حسین ابن علی تک پہنچنے کا دروازہ ہے، جس کو باب الحسین کہا گیا، اور علماء اس دروازے کو باب الائمہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ نہ فقط سرکار ابوالفضل سید الشہداء کا دروازہ ہیں بلکہ باب الائمہ ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ اور وہ ہستی ہیں کہ پوری کربلا کی تاریخ کے اندر امام حسین نے یہ جملہ کبھی کسی کے لیے نہیں کہا، لیکن سرکار ابوالفضل کے لیے جملہ کہا۔ یعنی وہ افراد کہ جو کردار ابوالفضل کو ایک عام سا کردار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں ان کی فکر و شعور ختم ہوتی ہے اس سے کہیں گنا بڑھ کر سرکار ابوالفضل کی ذات کا معاملہ آتا ہے۔ سرکار ابوالفضل کی ذات کون سی ذات ہے کہ جس کے بارے میں امام حسین یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ 9 محرم کو جب حضرت ابوالفضل کو بھیجا ہے ایک دن کی مہلت مانگنے کے لیے، ایک شب کی مہلت مانگنے کے لیے، تو مولا نے ابوالفضل کو سوار کرایا ہے اور یہ جملہ کہا ہے، ارکب بنفسی انت یا اخی، میرے بھائی سوار ہو جا، تیرا بھائی تجھ پر قربان جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین پر قربان جائیں، امام حسین کا جملہ ہے حضرت ابوالفضل کے لیے، تیرا بھائی تجھ پر قربان جائے۔ وہ ابوالفضل کہ جن کی زیارت خود چھٹے امام نے تعلیم دی اور بہت سارے کانسیپٹس کو کلیئر کیا کہ ابوالفضل وہ ہیں کہ خود پروردگار ان پر سلام بھیجتا ہے، سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین، مقرب ترین ملائکہ سلام بھیجتے ہیں، وجمیع الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور رسول ان پر سلام بھیجتے ہیں، وجمیع الشہداء والصدیقین، شہداء اور صدیقین سلام بھیجتے ہیں، اور پھر والزاکیات الطیبات فیما تقتدی وتروح علیک یا ابن امیر المؤمنین، پاکیزہ ترین روحیں صبح و شام سلام بھیجتی ہیں حضرت ابوالفضل کو۔ ملائکہ سلام بھیجتے ہیں، ملائکہ کی تعداد کا کیسے اندازہ ہو؟ امیر المؤمنین سے کسی نے سوال کیا، مولا ملائکہ کی تعداد کیا ہے؟ امام نے فرمایا عدد التراب علی وجہ الارض، زمین کی سطح پر ریت کے جتنے ذرات ہیں اس کی تعداد کے برابر ملائکہ ہے۔ یہ ریت کے ذرات لا متناہی ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، ملائکہ کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، اور ان سب کا کام کیا ہے؟ حضرت ابوالفضل پر سلام بھیجنا۔ اور حضرت ابوالفضل کی ذات کون ہے؟ چھٹے امام یہ جملہ فرما رہے ہیں، لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک ولعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات، خدا لعنت کرے کہ جو آپ کے حق کو نہیں پہچانتا، آپ کے مرتبے کو نہیں پہچانتا، جاہل ہے آپ سے، واستخف بحرمتک، جو آپ کے احترام میں کمی کرنے کی کوشش کرے، خدا اس پر بھی لعنت کرے۔ کون لعنت بھیج رہا ہے؟ چھٹے امام لعنت بھیج رہے ہیں۔ ولعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات، خدا ان پر لعنت بھیجے کہ جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوئے اور آپ کو فرات تک پہنچنے نہیں دیا، جو آپ اور خیمگاہ حسینی کے درمیان حائل ہوئے، سکینہ تک پانی پہنچنے نہیں دیا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو بلا مبالغہ آل محمد کی ڈھارس ہیں کربلا کے میدان کے اندر۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ اہل بیت تمام لوگوں کا آسرا ہیں، آل محمد کا آسرا کربلا کے میدان میں ابوالفضل العباس کی ذات ہے۔ کہ چوتھے امام کا جملہ یہ ہے، رحم اللہ عمی العباس، کہ خدا رحمت نازل کرے ہمارے چچا عباس پر، وَلَقَدْ آثَرَ وَأَبْلَى، بڑا ایثار کیا انہوں نے، اپنے آپ کو قربان کیا، بڑا امتحان دیا انہوں نے، حتیٰ قطعت یداہ، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پروردگار عالم نے ان کو ان ہاتھوں کے بدلے میں جنت کے اندر پر عطا کیے ہیں جن سے وہ محو پرواز ہوتے ہیں، یغبطہ جمیع الملائکہ، اور عباس علمدار کے اس شرف کو دیکھ کر ملائکہ رش کرتے ہیں۔ اور پھر معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ کان عمی العباس، میرے چچا عباس کون تھے؟ نافذ البصیرہ وصلب الایمان، بصیرت کو اپنے درمیان نافذ کر چکے تھے، ایمان ان کے صلب میں بھرا ہوا تھا۔ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب ان کا نام، حضرت ابوالفضل کا نام چوتھے امام کے سامنے لیا گیا، امام اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو کسی شخص نے کہا مولا ابوالفضل کا نام لیا گیا ہے اور آپ کھڑے ہو گئے۔ امام دوبارہ بیٹھے، دوبارہ کسی نے نام لیا، امام دوبارہ کھڑے ہوئے۔ 3 سے 4 مرتبہ جب مولا نے یہ کام کیا
کسی نے سوال کیا مولا آپ امام وقت ہیں، ابوالفضل تو امام نہیں تھے، آپ ابوالفضل کے نام پر بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اور مولا کا جملہ یہ ہے، اگر قیامت تک میرے چچا عباس کا نام لیا جاتا رہا میں کھڑا ہوتے رہوں گا۔ عباس علمدار کا ہمیں اہل بیت پر حق ہے۔ عباس علمدار کی ذات اقدس معمولی نہیں ہے۔ جب حرم مطہر میں پہنچے تو عباس علمدار کی زیارت کی تلاوت کرے جو امام صادق نے تعلیم دی ہے، اس زیارت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ زیارت کے بیان سے پہلے حرم میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کہ جو حضرت ابوالفضل کی عدد کے برابر ہے، 133 بار، یہ تجربات میں سے ہے علماء کے لوگوں کے، کہ اگر کسی کو خاص حاجت ہو سرکار ابوالفضل کی بارگاہ میں آئے، 133 مرتبہ ان جملوں کی تلاوت کرے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں ابوالفضل کا وسیلہ دے، پروردگار حاجتیں قبول فرمائے گا۔ وہ جملے کیا ہیں؟ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ زیارت حضرت ابوالفضل العباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعبادہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین والذاکیات الطیبات فیما تقتدی وتروح علیک یا ابن امیر المؤمنین۔ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحة لخلف النبی المرسل والصبط المنتجب والدلیل العالم والوصی المبلغ والمظلوم المحتضم، فجزاک اللہ عن رسول وعن امیر المؤمنین وعن الحسن والحسین صلوات اللہ علیہم افضل الجزاء بما صبرت واحتسبت واعنت فنعما عقب الدار۔ لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من جہل حقک واستخفا بحرمتک ولعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات۔ اشہد انک قتلت مظلوما وان اللہ منجز لکم ما وعدکم۔ جئتک یا ابن امیر المؤمنین وافدا الیکم وقلبی مسلم لکم وتابع وانا لکم تابع ونصرتی لکم معدہ حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین۔ فمعکم معکم لا مع عدوکم انی بکم وبإیابکم من المؤمنین وبمن خالفکم وقتلکم من الکافرین۔ قتل اللہ امتا قتلتکم بالایدی والالسن۔ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ وعلی روحک وبدنک۔ اشہد واشہد اللہ انک مضیت علی ما مضى به البدریون والمجاہدون فی سبیل اللہ المناصحون له فی جہاد اعدائہ المبالغون فی نصرت اولیائہ الذابون عن احبائہ۔ فجزاک اللہ افضل الجزاء واکثر الجزاء واوفر الجزاء واوفى جزاء احد ممن وفى ببیعتہ واستجاب له دعوته وأتى ولاة أمره۔ أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعتاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مرضا إلا شفيت ولا عيبا إلا سترت ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا آمنت ولا شملا إلا جمعت ولا غائبا إلا حفظت وأدنيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين۔ السلام عليك يا ابن سيد الوصيين۔ السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما
وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام، أشهد لك أن نسهت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.